السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ سبھی حضرات کہ رمضان مبارک بہت ہی اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ قدرت سے سیکھنے والی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں اپنے باغ میں بیٹھا قدرت کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہرے بھرے درخت، موسمی پھولوں کی تربیت وار کیاریاں، پرندوں کی چہچہاہٹ، دور دراز تک چھاؤں ہی چھاؤں، کیا ہی خوشنما منظر تھا۔ باغ میں ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ دنیا کی ساری الجھنیں دور ہو چکی تھی۔ میں باغ کے چاروں طرف نظر دوڑانے لگا اور قدرت کی عجیب و غریب تخلیق پر غور و فکر کرنے لگا۔ اچانک زمین پر رینگتی ہوئی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی پر میری نظر پڑی۔ اب میں چاروں طرف سے دھیان ہٹا کر بڑی باریک بینی سے چیونٹیوں کی لمبی قطار کو دیکھنے لگا۔ اس ننھی سی مخلوق میں خدا کی تخلیق کا وہ جوہر نظر آیا جس نے مجھے کچھ دیر کے لیے غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ننھی منھی چیونٹیاں ایک ہی قطار میں بہت تیزی کے ساتھ کچھ آ رہی تھیں، کچھ جا رہی تھیں۔ اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں بھی وہ ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ جب وہ گلے مل جاتی اس کے بعد ہی وہ آگے بڑھتی۔ اس خوبصورت منظر کو میں کافی دیر تک دیکھتا رہا اور بہت تعجب بھی ہوا کہ ان میں آپسی بھائی چارگی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہ تو کوئی نبی آئے، رہنمائی کے لیے نہ ہی کوئی ہادی و مرشد، اور نہ ہی سماجی ترقی کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ان کے درمیان ہیں۔ پھر بھی اپنی تخلیق کے 1000 سالوں کے بعد بھی ان میں نہ تو کوئی ذات پات کی تمیز نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ، نہ کوئی آقا، نہ غلام، نہ کسی کے اندر کسی بات کا بیر، اور نہ ہی کوئی دشمنی، بلکہ اخوت اور بھائی چارگی کی اعلیٰ ترین مثال بن کر آپس میں گلے مل کر کیسی خوشحال زندگی وہ بسر کر رہی ہیں۔ ننھی منھی چیونٹیاں، بارک اللہ۔ اس کے برعکس آج عقل مند، با اختیار اور اشرف المخلوقات اور ایک جسم سے پیدا کیے جانے والے بھائی میں کوئی بھائی چارگی نظر نہیں آتی۔ ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن، حکومتوں اور عوام کے درمیان کشمکش، ایک تنظیم دوسری تنظیم کے دشمن، ایک ریاست دوسری ریاست سے دشمنی مول لیے ہوئے ہے، ایک شہری دوسرے شہری کا دشمن ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن، کالے گورے کے دشمن، گورے کالے کے دشمن، ایک مذہب دوسرے مذہب کا دشمن بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ مذہبی و ملی ادارے اور تنظیمیں بھی اسی رنگ میں رنگ چکی ہیں۔ جبکہ حق تو یہ تھا کہ ایک جسم سے پیدا کیے گئے تمام تر انسان بھائی کی طرح زندگی گزارتے، جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتے، ایک جسم کی طرح مل جل کر رہتے اور اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے۔ دنیا کی کسی بھی خطے کے انسان سے مل کر بھائی سے ملنے جیسا احساس ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہی مزیدار زندگی ہوتی، ہر طرف امن و امان ہوتا، دنیا میں ہی جنت کا احساس ہوتا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ عقل مند انسان ننھی منھی چیونٹیوں سے بھی ذرا سا بھی سبق حاصل نہ کر سکے، جبکہ انسانوں کو اخوت اور بھائی چارگی کا درس دینے، ایک جسم کی طرح مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس دلانے کے لیے کافی تعداد میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آسمانی صحیفے نازل کیے گئے، کتنے ہی بار ہادی و مرشد اور مجدد آئے، اور کتنی تنظیمیں، تحریکیں، ادارے اور سماجی کارکنان ان کے لیے کوشاں اور سرگرم عمل رہے، لیکن با اختیار اشرف المخلوقات تمام تر دنیاوی اچھائیوں اور بھلائیوں پر قابض ہونے اور اپنے بھائیوں کو اس سے بے دخل کرنے کے لیے حابل اور قابل بن کر اس خوبصورت زمین کو فساد کا اڈا بنانے کے لیے اب بھی تلا ہوا ہے۔ جبکہ چوٹیاں کسی نبی، صحیفے، ہادی و مرشد، سماجی تنظیموں کے بغیر بھی اخوت کی مثال بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب آپسی دشمنیوں کو نظر انداز کریں، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب یہ طے کریں کہ ہم تمام انسانی بھلائی مل جل کر نئی امنگوں کے ساتھ پوری دنیا میں امن و امان قائم کریں گے اور اخوت اور بھائی چارگی کی ایسی عالمی فضا قائم کریں گے کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور تمام بھائیوں کی ملی جلی بھرپور توانائی کے ساتھ دنیا کو ہر میدان میں نئی رفتار عطا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
الضريح يسعك الفضاء الرحيم.